نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جہاں پر پالمر احمد نوری کی طرف گولی چلا کر جب وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو تحسین پاشا فوراً اپنے سپاہیوں کو ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں اور احمد نوری جن کو گولی لگنے کی وجہ سے وہ ابھی بھی سلطان کی باہوں میں تھے اور دوسری طرف دکھایا جاتا ہے جہاں پر نادر بے اور عثمان افندی ابھی بھی پالمر کا پیچھا کر رہے تھے اور دونوں طرف سے فائرنگ بھی ہو رہی تھی۔ آخر پالمر کے بہت دیر بھاگنے کے بعد اچانک وہ سامنے دیکھتا ہے کہ سپاہی کھڑے تھے اور اپنی گن نکال کر ان کے سامنے کر لیتے ہیں اور جب وہ واپس بھاگنے کے لیے پیچھے مڑتا ہے تو عثمان افندی اور نادر بے اپنی گن اس کے سامنے کر کے کھڑے تھے، انہیں دونوں جانب سے گھیر لیا گیا تھا۔ عثمان افندی اسے کہتے ہیں کہ اب تمہارے پاس یہاں سے بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، اس وقت تمہارے ہاتھ میں جو گن ہے وہ ہمارے حوالے کر دو، اور کچھ دیر کے لیے تو وہ بے باس ہو کر اپنے ہاتھ کھڑے کر لیتا ہے لیکن پاس ہی دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک دروازہ کھلا تھا اور ایک دم سے موقع ڈھونڈتے ہوئے وہ اندر داخل ہو جاتا ہے اور دروازے کے سامنے اندر داخل ہونے کے بعد بڑا سا ٹیبل گرا دیتا ہے، جس کے بعد نادر بے اور عثمان افندی پھر بھی اس کا پیچھا کر رہے تھے لیکن ان سپاہیوں کے اور ان دونوں کے ڈھونڈنے کے باوجود بھی وہ ان کے ہاتھوں سے بھاگ جاتا ہے۔ جس کے بعد دوسری طرف احمد نوری کو دکھایا جاتا ہے جن کا اس وقت آپریشن جاری تھا اور ان کے سینے سے گولی نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور سب ڈاکٹر اس کے لیے مصروف تھے۔ پاس ہی سلطان اپنے پاشاؤں کے ساتھ اپنے بیٹے کے لیے اچھی خبر کا انتظار کر رہے تھے، وہیں پر ڈاکٹر ان کے خون کے کپڑے لے کر باہر نکل رہے تھے کہ اچانک سلطان انہیں روکتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کیا یہ میرے بیٹے کے کپڑے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ وہ ڈاکٹر انہیں بتاتا ہے فی الحال ہم ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتے، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ ڈاکٹر کے وہاں سے جانے کے بعد سلطان ان کپڑوں کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ آج یعقوب کی طرح میں نے بھی ایسے لگ رہا ہے جیسے یوسف کو کھو دیا ہے۔ سلطان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھے۔ اسماعیل حقی سلطان کو کہتے ہیں سلطان آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام آخر میں مل چکے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی آپ کی طرح پہلے بہت اداس تھے لیکن ان کے یوسف واپس آئے تھے، وہ یوسف جن کو اللہ نے ایک کنویں سے اٹھا کر مصر کا بادشاہ بنا دیا اور جس اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ دوبارہ انہیں ملوا دیا، وہ یقیناً آپ کے بیٹے کو آپ کے ملوانے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ سب وہاں پر سلطان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں اور وہیں پر سلطان کو احمد نوری کی بہت زیادہ یاد آتی ہے جہاں پر وہ ان کی پرانے باتیں یاد کرتے ہیں، جہاں پر احمد نوری سلطان کو کہہ رہے تھے کہ میں یہاں پر آپ کی ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے پہنچا ہوا ہوں۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ کن مشکلات سے گزر رہے ہیں تو میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں آپ کے پاس رہوں گا اور آپ کے ساتھ مل کر اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑوں گا۔ آپ کبھی بھی تنہا نہیں رہیں گے، اگر دنیا جہان نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اور جہاں پر سلطان نے بھی احمد نوری کو کہا تھا کہ مجھے آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج میرے برے وقت میں آپ میرے ساتھ ہیں۔ سلطان اس وقت ہاسپٹل میں احمد نوری کو یاد کرتے ہوئے روئے جا رہے تھے۔ سلطان روتے ہوئے سب پاشاؤں کو کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ احمد نوری کو کہتا رہا کہ اپنے دشمنوں سے بچ کر رہنا، اور آج دیکھو انہوں نے میری وجہ سے ہی اپنے سینے پر گولی کھا لی۔ جس کے بعد دوبارہ احمد نوری کو دکھایا جاتا ہے جو درد کی کیفیت میں تھے اور ابھی بھی ان کا آپریشن جاری تھا اور گولی نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور باہر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک سپاہی تحسین پاشا کے ہاتھ میں ایک لیٹر دیتا ہے اور سلطان کو تحسین پاشا بتاتے ہیں کہ کسی نے آپ کی طرف یہ لیٹر بھیجا ہے، اور وہ لیٹر پڑھنے کے بعد سلطان بہت گہری سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ فی الحال نہیں دکھایا جاتا کہ آخر اس لیٹر میں کیا ایسا خاص تھا جس کو سلطان پڑھ کر بہت زیادہ حیران تھے۔ دوسری طرف ایک گاؤں میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر محمود پاشا بالکل اکیلا پہنچ چکا تھا اور وہاں پر پاس دیکھتا ہے کہ آدمی کچھ بچوں کو دہی دے رہا تھا، اور اس وقت محمود کو بہت سخت بھوک بھی لگ رہی تھی اور تیز تیز بھاگتے ہوئے اس شخص کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس وقت بہت بھوک لگ رہی ہے، کھانے کی ضرورت ہے، کیا مجھے تم دے سکتے ہو؟ میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ وہ محمود پاشا کو کہتا ہے کہ پاس موجود بچوں کو میں نے جو کچھ بھی آخر میں بچا تھا انہیں دے دیا ہے اور میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہیں پر ایک بچہ محمود پاشا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ محمود پاشا جب بے بس ہو کر وہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ بچہ ان کی طرف بھاگتے ہوئے آتا ہے، محمود پاشا کے پاس آ کر کہتا ہے
ہمارے پاس اندر اور بھی پڑا ہوا ہے، آپ یہ کھا لیں۔ محمود پاشا وہ ملنے کے بعد ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت سارے دنوں سے بھوکا تھا اور بڑا ہی خوش ہو کر اسے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ نیکسٹ سین میں سلطان کو صالحہ سلطان کے پاس دکھایا جاتا ہے، جہاں پر وہ سلطان کو کہتی ہے کہ میں احمد نوری کو لے کر بہت پریشان ہوں۔ سلطان صالحہ سلطان کو بتاتے ہیں کہ وہ اس وقت بہت بری طرح زخمی ہے اور اس وقت بہت ساری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ صالحہ سلطان کہتی ہے کہ سلطان ہماری دعائیں ہمیشہ شہزادے کے لیے ہیں۔ عالگہ اور فاطمہ سلطان بھی ان کے لیے بہت پریشان تھی اور ان دشمنوں کو ضرور سزا ملے گی۔ سلطان جو کہ بہت ہی زیادہ غصے میں بھی تھے کہتے ہیں کہ انہیں میں یقیناً زندان میں اسی طرح ڈالوں گا جس طرح دشمنوں نے آپ پر حملہ کیا تھا اور میں نے ان کو بھی زندان میں ڈالا تھا۔ انہیں میں خود سزا دینے جا رہا ہوں، لیکن یہ دشمن ہمیشہ کی طرح ہماری طرف حملہ کرتے رہیں گے۔ صالحہ سلطان کہتی ہے کہ سلطان مجھے امید ہے کہ آپ بہادری کے ساتھ اسی طرح ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ سلطان کہتے ہیں کہ انہیں ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے جانے کے بعد یہ ریاست تباہ ہو جائے گی۔ انہیں ایسے لگتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے یہ سازش کھیلنے کے بعد ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں وہ ہمیں بھول جائے گی۔ اگر آج اس ریاست کو مضبوطی سے کھڑا کیا ہے تو یہ لوگوں کی دعائیں ہیں، اور وہ ہاتھ جو دشمن کی طرف سے اس ریاست کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، لوگوں کی دعائیں اس ریاست کو ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ وہ دشمن نہیں جانتے کہ وہ ہمارے ایمان اور ہمارے اتحاد کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ دوسری طرف عالیہ سلطان مس میری اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھے کہ وکٹر پکڑا گیا ہے۔ عالیہ سلطان کو کہتی ہے کہ اگر وکٹر نے میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تو میں کیا کروں گی۔ عالیہ سلطان مس میری کو کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو فوراً سے پہلے پایا تخت سے نکل جانا چاہیے، لیکن میری کہتی ہے اتنے قریب آنے کے بعد میں یہاں سے بھاگ نہیں سکتی۔ اگر میری وکٹر کے ساتھ ملاقات ہو گئی تو میں اپنے منصوبے میں کامیاب ہو سکتی ہوں۔ پاس کھڑی خاتون میری کو کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کو وکٹر کے پاس نہیں جانے دیں گے، اور عالیہ سلطان بھی میری کو یہی بات کرتی ہے کہ آپ کے لیے ان کے ساتھ بات کرنا ناممکن ہے کیونکہ زندان میں جاتے ہوئے آپ کو وہاں پر کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ لیکن میری جو ابھی بھی ضد کر رہی تھی کہتی ہے کہ ناممکن کا لفظ میری تاریخ میں نہیں ہے۔ جس کے بعد مسٹر پالمر کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ اس وقت محل کے باہر کھڑا تھا، اندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے تم نے مجھ سے جو کچھ بھی چھینا ہے میں وہ حاصل کر کے رہوں گا، اور جو تمہارے پاس ہے وہ بھی میرا ہو کر رہے گا۔ جس کے بعد محمود پاشا کو اس کشتی والے کے پاس دکھایا جاتا ہے جہاں پر بھوک لگنے کی وجہ سے وہ کچھ دیر کے لیے کھانا کھانے کے لیے گئے تھے کہ اچانک وہ محمود پاشا پر ہی غصہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی، اب سیلونیکا میں جانے کے لیے ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ محمود پاشا کہتا ہے کہ میرے لیے کچھ دیر کے لیے جانا بہت لازمی ہو چکا تھا، اب میں سیلونیکا میں جانے کے لیے تیار ہوں، چلو چلتے ہیں۔ لیکن وہ شخص وہاں پر اسے اور انتظار کرنے کا کہتا ہے، جس پر محمود پاشا کو غصہ آتا ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آخر اور انتظار کیوں؟ وہ شخص انہیں کہتا ہے کہ ابھی تک تم نے مجھے نہیں بتایا کہ تم کون ہو، پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو۔ محمود پاشا کہتا ہے میں تمہیں سیلونیکا میں پہنچ کر ہی بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ جس کے بعد سب پاشاؤں کو ادھر سلطان کے پاس دکھایا جاتا ہے جہاں پر سلطان اپنے بیٹے کے بارے میں تحسین پاشا سے پوچھ رہے تھے کہ اب ان کی کیا حالت ہے۔ تحسین پاشا انہیں بتاتے ہیں کہ ابھی تک ان کا آپریشن جاری ہے۔ جس کے بعد سلطان سب کو بتاتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ اس سب کے پیچھے آخر کون تھا۔ جس شخص نے ہماری طرف گولی چلانے کی کوشش کی تھی وہ انگلینڈ کا باشندہ پالمر ہے۔ سلطان کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے میں نے اپنے سپاہی ان کے پیچھے بھیج دیے ہیں اور جلد انہیں پکڑ لیا جائے گا۔ جس کے بعد سلطان طاہر پاشا سے عزت پاشا کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے کوئی بات کی ہے۔ طاہر پاشا انہیں بتاتے ہیں کہ میں نے اسے بہت پوچھنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنا منہ نہیں کھول رہا، میں نے وہاں پر اسے بری طرح مارا یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا، پھر بھی اس نے اپنی زبان نہیں کھولی۔ سلطان غصے میں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو اپنے ہی سلطان کے ساتھ غداری کرے گا بھلا وہ کیا بات کرے گا۔ جس کے بعد وہ طاہر پاشا سے پوچھتے ہیں کیا پالمر کی رہائش سے ہمیں کوئی معلومات ملی ہیں، کوئی ایسی چیز جو ہمیں اس تک پہنچا سکتی ہو۔ موجی پاشا کہتا ہے کہ ہم نے ان کے کمرے کی اور ان کی رہائش گاہ کی بہت زیادہ تحقیق کی ہے لیکن وہاں سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ جس کے بعد سلطان حسین کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں پالمر ہی وہی شخص ہے جس نے محل میں حسین کو بھی مروایا تھا۔
جس کے بعد وہی سب ایک دوسرے کے ساتھ باتیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر سلطان کو ایک اور لیٹر ریسیو ہوتا ہے، لیکن فی الحال نہیں دکھایا جاتا ہے کہ آخر اس لیٹر میں ایسا کیا تھا جو پڑھنے کے بعد سلطان کافی حیران تھے۔ جس کے بعد فاطمہ سلطان کو بہت ہی زیادہ پریشان حالت میں صالحہ سلطان کے پاس دکھایا جاتا ہے، جہاں پر فوراً ان کے آتے ہی وہ احمد نوری کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیتی ہیں کہ اب ان کی کیا حالت ہے۔ صالحہ سلطان انہیں بتاتی ہیں کہ وہ بری طرح زخمی ہیں اور ان کا آپریشن ابھی جاری ہے۔